صلی اللہ علیہ نبی الامی الکریم۔ آج کی اس مجلس میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا تذکرہ کریں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص امتیاز تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روح مع الجسد یعنی صرف روح کو معراج نہیں کروائی گئی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو جسم مبارک کے ساتھ آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ اس کو معراج کا سفر کہا جاتا ہے۔ معراج کا واقعہ کب پیش آیا، معراج کا سفر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا، کون سے سن کے اندر یہ معراج کا سفر پیش آیا، تو اس کے بارے میں علماء اکرام کے بہت سے اقوال ملتے ہیں۔ اگر ہم سن کی بات کریں، سال کی بات کریں، تو اس کے بارے میں تقریباً 10 اقوال علماء اکرام کے ملتے ہیں، اور اگر ہم مہینے کی تاریخ کی بات کریں تو اس کے بارے میں تقریباً 5 اقوال علماء اکرام کے ملتے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کسی قول کے اندر کسی مہینے کا ذکر ہے، کسی قول کے اندر کسی دوسرے مہینے کا ذکر ہے۔ ہم یہاں پہ صرف مشہور قول کو ذکر کریں گے جس کو علامہ عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا، اور حضرت کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کا ذکر کیا ہے وہ مشہور قول یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 51 برس سے اوپر ہو گئی، اور یہ سن 12 نبوی کا واقعہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے 12 برس تقریباً گزرنے کو تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رحلت فرما چکی تھیں، اور بیعت عقبہ سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ روایات کو دیکھتے ہوئے، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سن 12 نبوی کا واقعہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا گیا۔ اور یہ معراج کا سفر یہ ہے کون سا، اس کا ذکر ہمیں کہاں ملتا ہے؟ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے اس کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس کا ذکر 15ویں سپارے کی پہلی آیات کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے ایک حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی، الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے مسجد اقصی کے ارد گرد دنیاوی برکتیں بھی رکھی ہیں اور دینی برکتیں بھی رکھی ہیں۔ دینی برکتیں تو اس اعتبار سے کہ یہاں بہت سے انبیاء آئے اور یہاں سے علوم کا فیض پھیلا، اور دنیاوی برکتیں اس اعتبار سے کہ یہاں پہ اللہ جل شانہ نے بہت باغات اور چشمے اور نہریں بہائی ہیں، جس کی وجہ سے دنیاوی برکتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ الذی بارکنا حولہ، یہ سفر کروایا کیوں؟ لنریہ من آیاتنا، کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سفر اس وجہ سے اپنے بندے کو کروایا تاکہ ہم اپنے اس خاص بندے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عجائبات قدرت کا مظاہرہ کروائے۔ اور یہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہلے سفر کروایا گیا، پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا عالم بالا کا سفر کروایا گیا، اس سے بھی اوپر جو ہے عرش معلیٰ کا سفر کروایا گیا، اور اللہ جل شانہ کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے اور اللہ جل شانہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے۔ سبحان اللہ، ایک محبوب کا دوسرے محبوب سے ملاقات کا کیا عالم ہوگا، کیا گفتگو ہوئی، کیا انوارات تھے، کیا برکات تھیں، اس کا مشاہدہ جنہوں نے کیا ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی اس کو جانتے ہیں۔ لیکن علماء اکرام فرماتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں ملتا ہے۔ اور پھر مسجد اقصی سے عالم بالا کا سفر جو ہوا ہے، جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے، آسمانوں کی سیر کی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہر کوثر کو دیکھا ہے، حور و غلمان کو دیکھا ہے، اللہ جل شانہ
کی بارگاہ میں پہنچے ہیں اور عرش معلیٰ سے اوپر رب العالمین کے سامنے ہم کلام ہوئے ہیں، اس سفر کو معراج کا سفر کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات میں اور واضح کر دوں کہ معراج کا واقعہ پیش آنے سے پہلے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف 2 نمازیں فرض تھیں، ایک صبح کی نماز فرض تھی اور ایک مغرب کی نماز فرض تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ لینے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں تشریف لے گئے اور آرام فرما رہے تھے کہ اچانک ابھی نیند کی کیفیات طاری ہوئی تھی کہ اچانک چھت پھٹی اور حضرت جبرائیل امین اور ان کے ساتھ بہت سے اور بھی فرشتے تھے، وہ تشریف لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مسجد حرام کے اندر چلے گئے، وہاں سے مسجد اقصی گئے۔ اب اس سفر کو ہم انشاءاللہ پیدر پہ اپنے اس مجلس کے اندر آئندہ آنے والی مجلسوں میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، اور اس سفر کے اندر پیش آنے والے عجیب و غریب قدرت کے مشاہدات جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، ہم ان کا تفصیلی طور پہ انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور جو اس کے فیوز و برکات ہیں انشاءاللہ اس پہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ بڑا مزے کا سفر ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ اس سفر کو ذکر کر کے ہم بھی لطف اندوز ہوں۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن کر سنا کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔